چاروں بچوں کو. چاروں بچوں کے اندر 10-10 سال کا فاصلہ ہے. کبھی طالب کو، کبھی عقیل کو، کبھی جعفر کو، کبھی علی کو. ہم لوگ جب شب ہجرت پڑھتے ہیں تو بڑی آسانی سے ایک جملہ کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ مکمل محمد. ارے شعب ابو طالب نے اپنے چاروں بچوں کو مکمل محمد بنا رکھا تھا، ورنہ 10-10 سال کا فاصلہ. بھائی ایک 13 سال کا، ایک 20 سال کا، ایک 30 سال کا، ایک 40 سال کا، چاروں کے چاروں کبھی اس کو لٹاتا ہے، کبھی اس کو ہٹاتا ہے، کبھی اس کو لٹاتا ہے، کبھی اس کو ہٹاتا ہے، رات بھر یہی کرتا ہے. اور ایک جملہ کہتا ہے میری نسل ختم ہو جائے، میری نسل ختم ہو جائے لیکن میرا بھتیجا بچا رہے. حضور 7 سال کا بچہ ہے، دادا کا انتقال ہو گیا، ماں بھی چلی گئی، باپ کا پہلے انتقال ہو چکا. گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، دروازے پہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے ابو طالب شام جانے کی تیاری کر رہے ہیں، شام جانے کی تیاری کر رہے ہیں. گھر کے دروازے پہ دیکھا یتیم، آنکھوں میں آنسو. ابو طالب مچل گیا، گلے سے لگا لیا. میرے لال یہ بتلا آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہا چچا جان میں چلوں گا. کہا بیٹا اس میں رونے کا سبب کیا ہے؟ میں ساری مال تیرے اوپر خرچ کر دوں گا، میں تجھے ساتھ لے کر چلوں گا، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. ایک مرتبہ اپنے تمام ملازمین سے کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ اور 3 دن کی مزدوری لے لو. واپس چلے گئے. مجھے نہیں معلوم کہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو 3 دن تک کس طرح تیار کیا. 3 روز کے بعد گھر سے نکلے، جیسے قدم باہر رکھا آسمان میں ایک ابر، سر کے اوپر سایہ. ابو طالب کو پلٹ کے کہنا چاہیے میرے لال کیا تو جادوگر ہے؟ کیا تو جادوگر ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 7 سال کی عمر میں ابو طالب بھی جانتا ہے یہ آخری نبی ہے. لے کے چلے. شام کے راستے میں ایک چرچ پڑا، سامنے چرچ کے پادری نے دیکھا کہ آ گیا، جس کا انتظار تھا، جو کتابوں میں لکھا ہے کہ آ گیا آ گیا. بس انہوں نے اپنے خیمے لگا دیے. اس چرچ کے پادری نے ایک اپنا ملازم بھیجا کہ جاؤ اس قافلے کے سردار کو بلا کر لے کر آؤ. بس جیسے ہی لے کر آئے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا شام کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا تجارت. کہا کتنے لوگ ہیں؟ کہا 301. کہا 301. کہا سنو ایک وقت کا کھانا میرے ساتھ منظور کیا. واپس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ایک وقت کا کھانا چرچ میں کھانا ہے. بس ایک مرتبہ یہ 7 سال کا بچہ کھڑا ہوا. کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے اے میرے چچا جان میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا. کہا میرے لال تم نہ جانا، ساز و سامان دیکھو، ساز و سامان دیکھو. ابو طالب انہیں لے کے چلے، دسترخوان بچھا. بس جیسے ہی کھانا لگنا چاہتا تھا ایک مرتبہ پادری نے پلٹ کے کہا ابو طالب کس کو چھوڑا؟ ابو طالب کس کو چھوڑا؟ کہا ایک بچہ. کہا تمہاری نگاہوں میں بچہ ہوگا، میں نے اس بھیڑ کو نہیں بلایا، اسے لے کر آؤ. ابو طالب آئے اور آنے کے بعد کہا میرے لال چل. کہا چچا جان میں نہیں جاؤں گا. واپس آئے اور آ کے کہا وہ ساز و سامان دیکھ رہا ہے. کہا بچے ساز و سامان نہیں دیکھتے، کہ جاؤ اسے لے کر آؤ. پھر آئے اور آنے کے بعد کہا میرے لال چل. کہا چچا جان میں نہیں جاؤں گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ادھر سے اصرار کیوں ہے، ادھر انکار کیوں ہے؟ ادھر اصرار کیوں ہے، ادھر انکار کیوں ہے؟ بس تیسری مرتبہ کہا میرے لال چل. کہا میں نہیں چلوں گا. بس جیسے ہی لوٹ کر آئے قسم خدا کی اگر جملہ سنبھال سکو تو سنبھال لینا. بس جیسے ہی آئے آ کے کہا ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہہ دے میرے کھانے کے اندر کوئی ایسی شے نہیں ملی ہے جو اس کی شریعت میں حرام ہو. صلوات ورد بر محمد و آل محمد.
اے ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہہ دو میرے کھانے میں کوئی ایسی شے نہیں ملی جو اس کی شریعت میں حرام ہو. بس آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا, میرے لال پادری نے یہ کہا ہے میرے کھانے میں کوئی ایسی شے نہیں ملی ہے کہ جو اس کے کھانے میں حرام, تمہاری شریعت میں حرام ہو. بس یہ سننا تھا. نبیوں کے سردار نے اپنی دوست کے اوپر نبوت کی ردا ڈالی, نبوت کی ردا ڈالی. اٹھا, ارے جو 7 سال کی عمر میں کسی مشرک کے ہاں کا اس وقت تک نہ کھائے جب تک اس کا سرٹیفکیٹ نہ لے لے کہ کوئی ایسی شے نہیں ملی ہے جو شریعت میں حرام ہو, کیا وہ کسی کافر کے گھر میں پرورش پائے گا؟ بس میرا نبی نہج البلاغہ کا نبی مسکراتا ہوا اٹھا. بس جیسے ہی چرچ کی دہلیز پہ قدم رکھا, اس کا نام ہے بحیرہ, آگے بڑھا, بڑھنے کے بعد کہا اے ابو طالب اس کے بندے گریبان کھول, اس کے بندے گریبان کھول. بس جیسے ہی بندے گریبان کھولے ایک مرتبہ بحیرہ آگے بڑھا. بڑھنے کے بعد میرے نبی کے سینے کو بوسے دیے اور ایک جملہ کہا, قیامت ہو گئی. ایک جملہ کہا, ابو طالب گواہ رہنا حشر میں اس کے اوپر ایمان لے کر آیا. ارے جو 7 سال کی عمر میں میرے نبی کے سینے میں قرآن و شریعت دیکھ لے, جو میرے نبی کے سینے میں 7 سال کی عمر میں قرآن و شریعت دیکھ لے, اسے بحیرہ کہتے ہیں. جو نبی کے آخری زندگی کے ایام میں نبی کے سینے میں ٹانکے لگے ہوئے دیکھے, اسے ابو ہریرہ کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. کیا کہا اے ابو طالب گواہ رہنا حشر میں اس کے اوپر ایمان لے کر آیا. گواہ اسے بنایا جاتا ہے کہ جو موقع پہ رہے. نہیں توجہ کی آپ نے, اس کا مطلب یہ ہوا بحیرہ جانتا تھا حشر میں جو مقام محمد کا ہوگا وہی مقام